سندھ کامران ٹسوری ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ نے ہی نومینیٹ کیا تھا اور انہوں نے کیا تھا. میں نے اس کی توثیق کی تھی. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ نومینیشن ہی نہیں ہو پاتی پارٹی کی طرف سے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عامر بھائی بھی شامل تھے ان کو نومینیٹ کرنے میں. سیکنڈ کیا انہوں نے جو ڈپٹی کنوینرز ہیں. اور ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے. کل میں بھی دیر سے پہنچا ہوں اور مصروف ہوتا تو شاید نہ آ پاتا نا, کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ والی اہم کام ان کے ذمے بھی ہے اور ہمارے ذمے بھی ہے. آپ نے کہا کہ سب نے نومینیٹ کیا, لیکن اس سے قبل آپ کہتے تھے کہ کوئی میرٹ نہیں ہے. جب آپ ان کو سینیٹر بنایا جا رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل. کیا آپ سیل پر ہے یا میرٹ آ گیا؟ نہیں, ہاں صحیح, بہت اچھی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو جو بھیجا ہے, پارٹی کی اکثریت فیصلہ کرتی ہے نا. ان کا بھی فیصلہ اکثریت نے کیا ہے. جس دن یہ آئے تھے اس دن بھی 18 سے 20 لوگ تھے نا, پھر باقی لوگوں نے بھی کیا ہے. 2-4 لوگوں کی رائے مختلف ہے. وہ والا فیصلہ کیونکہ اکثریت ہی نہیں تھا اس لیے میرٹ پہ نہیں تھا. خالد بھائی یہ بتائیے گا, شہداء قبرستان شروع سے ایم کیو ایم کے لیے ایک مظلومیت کی جگہ رہا ہے. آج آپ وہاں موجود نہیں تھے, کیا آپ کو شہداء قبرستان نہیں آنا چاہیے؟ دوسرا ایک سوال میرا اس میں لے لے گا, ان کے گورنر سندھ بننے پر مخالف پارٹیوں نے بھی مبارکباد پیش کی ہے. اگر ان مخالف پارٹیوں کو یہ لا کے آپ کے پاس جوڑ دیں تو آپ ان کو ویلکم کریں؟ دو باتیں ہیں. کل ہم سب نے بھی, پارٹی نے اس حوالے سے اپنا موقف دے چکی ہے اعلامیے کی صورت میں کہ وہ جو تمام لوگ جنہوں نے مبارکباد پیش کی ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر تمام سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہوتی ہیں تو کہ شامل ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں, تو عجیب سی بات. دھڑے نہیں ہے کوئی بھی. اچھا دھڑے دیکھیں, سنیں پوری گفتگو سنیں گے تو جائے گا نا. ہم نے سب کو ایک ہی طریقہ ہے. ایک تو الحمدللہ اتحاد ہے مہاجروں میں, اس کی جماعت جو 30-35 سال سے تھی وہ قائم ہے. پچھلے الیکشن اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے, اس کو ہرایا گیا تھا اور اندازہ ہی ہو گیا, سب نے یقین کیا ہے کہ ہرایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو دھڑے تھے وہ ان کے ووٹ جو ہے ایم کیو ایم کے مجموعی ووٹوں سے 2% اور 5% بھی نہیں ہوتے تھے. اس کا مقصد ہے اتنی تقسیم تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ بھی 8-10 ہیں. کوئی بھی اتنی محبت نہیں جاگتی کسی کو کہ پنجابیوں میں اتحاد کرا لیا جائے, سندھیوں میں اتحاد کرا لیا جائے, کیونکہ ہماری جو دھڑے ہیں خصوصی معاملات کی وجہ سے بنے گئے ہیں. تو اس لیے دباؤ آتا ہے, اسی لیے دعوت دی تھی سب لوگ آ جائیں. یہ آ گئے, یہ حصہ بن گئے. اسی دعوت, اسی طریقے, اسی طریقہ کار, اسی شرائط پہ, یعنی پارٹی کے اصول, روایات, آئین کے نیچے اور پیچھے رہ کر جو کام کرے گا وہ ایم کیو ایم کا حصہ بن جائے گا. اسی عہدے پہ لے لیا جائے جس عہدے سے معطل کیا جائے. اچھا, بہت ساری کی روایت کبھی بھی نہیں رہی ایسی. ڈاکٹر فاروق ستار کے بارے میں کامران بھائی بھی یہ کل بھی انہوں نے دیا بیان کہ ان سے ہر 2-3-4 دن کے بعد بات چیت ہوتی ہے. آپ کے بہت پرانے ساتھی ہیں, آپ چل کے ان کے گھر پہ گئے تھے, آپ کی بات نہیں مانیں گے, ان کی بات مان لیں گے, کیا ایسا تاثر صحیح ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے پارٹی کی بات مانیں گے. صرف میں ہی نہیں, بہت سارے لوگوں کو میں نے خود بھی بولا ہوا ہے کہ فاروق بھائی سے کانٹیکٹ کریں. فاروق بھائی کو تو صرف بلایا ہی نہیں تھا, ان کو کہا تھا الیکشن بھی لڑیں آپ ہماری طرف سے. ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی جس کے بعد تبصرہ اور تذکرہ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. سیاسی سوال کروں میں. ابھی آپ نے جو بات کی, خالد بھائی نے اچھی بات کی کہ کوٹا سسٹم کے ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. خود کوٹا سسٹم ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آج ہم 2022 میں صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ میں بینگ سندھی بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جواب دوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں خالد بھائی کہ کوٹا سسٹم پر عمل نہیں ہو رہا, اور انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس اس کے لیے سیکریٹریٹ بنے گا ان سارے ایشوز. اچھا, دو باتیں. ایک بڑا اہم سوال ہے بھائی, اس کا جواب لے لیں. کہ میں نے کہا ہے بھائی, میں نے یہ کہا ہے کہ کوٹا سسٹم پہ عمل نہیں ہو رہا, تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ کوٹا سسٹم رہنا چاہیے؟ نہیں سب. ہاں, کوٹا سسٹم آج ہی ختم ہو جانا چاہیے. اگر میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ ہیں اس وقت سندھ میں تو میرٹ آ جائے, اور میرٹ پہ فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ نہیں ہیں تو پہلے میرٹ پہ لانے والوں کو میرٹ پہ لائیں,
تاکہ میرٹ پہ فیصلے ہوں. میرے خیال ہے بہت سارے سوالات آپ جواب دے دیں. 2018 میں آپ لوگوں کا بہت ساری خلاف ورزیوں کے باوجود ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا. کیا ان میں سے ایک کارکن بھی یہاں پر نہیں ہے؟ سارے کارکن ہیں اور ابھی یہ کریں گے اگر خلاف ورزی تو ایکشن. آپ جواب دے دیں. آپ 4-5 دن کے بعد ملاقات کرتے رہتے ہیں. آپ حیثیت وفاق کے نمائندے پارٹی میں جو خلیج ہے اس کو کوئی خلیج نہیں ہے. کیا کریں گے آپ بتا دیں. ابھی آپ نے کہا کہ کامران سسوری صاحب کو گورنر بنانے کا فیصلہ مشترکہ تھا, لیکن آپ کے رابطہ کمیٹی کا اراکین بولنے کہ ہمیں کانو کان خبر نہیں دی گئی. خالد مقبول, وسیم اختر اور خواجہ اعداد نے یہ فیصلہ کیا کر کے پارٹی پہ مسلط کیا ہے. میں تو تھا نہیں اس فیصلے میں. انہوں نے کل انٹرویو میں بتایا ہے. وہ تمام ساتھی اس کے بارے میں خود یہاں بات نہیں کر رہی ہے. پارٹی کے کسی بھی پارٹی کے رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں کسی جن کے بھی اعتراضات تھے انہوں نے وہی کیے ہوں گے نا, آپ سے نہ کرتے. اگر آپ سے کسی نے کیا ہے تو ایم کے پہ رابطہ کمیٹی کا اراکین نہ ہوئے. اگر وہ اپنے فورم سے لگ کے بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ لگے گا تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے نا. آپ کو بالکل حق ہے 100% رابطہ کمیٹی کے فورم پہ بات. کسی نے یہ بات نہیں کی ہے, کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو انہوں نے بھی بتایا ہے, کل میڈیا بھی بتایا ہے, رابطہ کمیٹی نے کہا تھا ڈپٹی کنوینرز کو کہ وہ فیصلہ کر لیں کچھ چیزوں پہ. میں بھی نہیں تھا اس فیصلے میں, انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں نے توثیق کر کے اس کو آگے بڑھایا. بہت بہت شکریہ. سوال آپ کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے ہوا تھا تو آپ اپنا کیا کردار ادا کرنے یہاں پہ واپس لانے کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے جب 5 نام پہلے گئے تھے الیکشن کے لیے تو اس میں سے کیا ریزن بتایا گیا کہ کوئی ایک نام بھی نہیں اس کے لیے منظوری دی گئی, پھر 2 نام مزید بھیجے گئے, تو کوئی ریزن بتایا گیا؟ میرے خیال ہے میں تو میڈیا میں بات کر کے گیا تھا کہ میں جا ہی رہا ہوں یہ معلوم کرنے کی ریزن بتا دیا جائے. تو لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت سارے مطالبات ہمارے وقت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, تو اس لیے ہم نے نام ساتھ میں دیے تھے اور یہ درخواست کی تھی وہ تمام جگہوں جہاں سے کلیئرنس آتی ہے ہمیں اعتراضات بتا دیے جائیں تاکہ آئندہ نام بھی ویسے رہے. یہ کام میں آپ نے بحیثیت گورنر ایم کیو ایم کے ریوائول کی بات کی, تو جو ایم کیو ایم کے لوگ ابھی تک خاموش ہیں, خاص طور پہ جو باہر ہے ملک سے, بابر غوری بھی ہیں, اشود الباغ بھی ہیں, سابق گورنر اور فاروق ستار پہلے نمبر پر ہیں, اور بھی لوگوں کو آپ جو ریوائول کی آپ نے بات کی, بحیثیت گورنر آپ یہ کام کریں گے, لوگوں کو جوڑیں گے. میں رابطہ کمیٹی سے کہوں گا جن 2 لوگوں کے نام آپ نے پہلے لیے ہیں نا اس کی ذمہ داری صابر بھائی کو دے دی جائے, کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان دونوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, باقی لوگوں سے رابطہ کمیٹی کرے. گورنر سنگھ کامران سسوری اور ایم کیو ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے, سوالوں کے جوابات دے رہے تھے.